السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس ٹاپک میں انٹر ہو رہے ہیں یہ وہ ٹاپک ہے جس کے تعلق سے دنیا کے انسانوں میں بہت ہی کنفیوژن رہتا ہے. دنیا کے لوگ بہت ہی کنفیوز رہتے ہیں اس موضوع کے متعلق. کیا مطلب؟ ایک بیلنسڈ ویو جنوں کے متعلق جو ہمیں ہمارے دین نے دیا، اور یہ چیز کے اندر دنیا کے لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، جو میں بات بول رہا ہوں اس کا پروف دیتا ہوں. دنیا کے اندر آپ کو دو ایکسٹریم ویوز ملیں گے جنوں کے متعلق. ایک ایکسٹریم ویو یہ ہے کہ جن ہے ہی نہیں، جن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف انسان ہے یا فزیکل ورلڈ ہے یا جو چرندے پرندے اینیملز برڈز، بس یہ دنیا ہے. دوسری طرف ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو جنوں کے ایکسٹریم خوف میں جیتے ہیں، مطلب جیتے ہیں بہت ہی ایکسٹریم خوف میں جیتے ہیں. اور ہم کہاں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ان دونوں میں سے ہم کون سے ویو پہ؟ بولیے آپ میں سے کون جواب دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے جی. السلام علیکم. ایکسٹریم فیئر آف جنس. ہم ایکسٹریم فیئر آف جنس پہ ہیں. ہاں یس سر. اوکے، اور کوئی جواب؟ جی استاد، ہم بیچ کے لیول پر ہے، مطلب ہم جنوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جن ہے تو جن ہے، لیکن ہم ان سے نہیں ڈریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے. ٹھیک ہے، اور کوئی جواب؟ دو جواب آپ سب سن چکے ہیں، اور کوئی جواب؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جن ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن اس سے خوف کرنا نہیں چاہیے. ہم لوگ خوف تو نہیں کرتے ہے بلکہ ایمان لاتے. بس اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کی بات پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث پہ ایمان لاتے ہیں. بس وہی ہے ایمان. ڈر تو نہیں ہے، خوف تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ جنوں کی دنیا ہے، لیکن جنوں کی دنیا میں ان کی اصلیت ہمیں بتائی گئی کہ شیطان کی چالیں کمزور ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ کو کیا لگتا ہے اشرف المخلوقات کا درجہ کس کو دیا ہے، انسانوں کو یا جنوں کو؟ کلیئر؟ اب بتائیے، ہاتھ ریز کر کے بتائیے. اشرف المخلوقات یہ مقام کس کو دیا گیا؟ انسانوں کو دیا گیا کہ اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے بیسٹ آف دا کریشن، جنوں کو یا انسانوں کو؟ انسان کو. جی تو ہمیں بتایا جی اشرف المخلوقات کا درجہ، جیسے چیٹ میں بھی کئی لوگوں نے بتایا، انسانوں کو دیا گیا ہے، جنوں کو نہیں دیا گیا ہے. تو تخلیق کے اعتبار سے، کریشن کے اعتبار سے کون سپیریئر ہے؟ بتاؤ کون سپیریئر ہے؟ ہاں آپ لوگ جواب. انسان. سجدہ کسے کرنے کہا گیا تھا؟ آدم کو ابلیس کے آگے سجدہ کرنے کہا گیا تھا یا ابلیس کو آدم کے آگے سجدہ کرنے کہا گیا تھا؟ بتاؤ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ مقام اور تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے اونچا مقام انسان کو دیا. اشرف المخلوقات کا مقام اللہ نے انسان کو دیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں میرے برادرز اینڈ سسٹرز کہ ہمارے پاس یہ پرسپیکٹو ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی پرسپیکٹو ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر کیا ہوتا ہے نا، دو ایکسٹریمز میں سے ایک ایکسٹریم پہ آتے ہیں. یا تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جن ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریم خوف میں رہتے ہیں. اب آئیے دونوں میں کیا پرابلم ہے. جو لوگ کہتے ہیں جن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو آج دنیا میں ایسے کئی سارے ان ایکسپلینڈ فینومینا ہیں. ان ایکسپلینڈ فینومینا، جو ان ایکسپلینیشن یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپلینیشن ان کو مل ہی نہیں سکتا. ایسے ان ایکسپلینڈ چیزوں کی بارے میں ان کو بات مل ہی نہیں سکتی. بات سمجھنا بہت ضروری ہے. ذرا کنفرم کریں میرا آڈیو ویڈیو صحیح چل رہا ہے، ذرا کنفرم کر لیں. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سب کا جواب ہمارے پاس ہے. 1969 کی ایک سٹڈی ہے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ نے جو کہا تھا، اس کے اندر کیا آیا کہ اسپرٹ پوزیشن بلیفز جو ہے یہ 488 سوسائٹیز آف دا ورلڈ میں، 488 الگ الگ سوسائٹیز آف دا ورلڈ میں دیکھا گیا، تو یہ 74% میں موجود ہے. مطلب کہ تقریباً دنیا کے اندر میجورٹی طور پر یہ چیز ہمیں ملتی ہے. تو اسلام نے کیا بتایا؟ اسلام نے کیا بتایا کہ درمیان کا راستہ، کہ جنس ہے لیکن اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اشرف المخلوقات کا مقام انسان کو دیا گیا، اور ابلیس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کہا گیا. اور یہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ جس کی حفاظت کرے تو کوئی اس پہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ہمارے پاس خاص اذکار ہے،
قرآن میں حدیث میں اپنی حفاظت کے لیے, پروٹیکشن کے لیے. اور ایک چیز ہمیں ایک اور اہم بات جو دی گئی کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جنوں کو چاہیے کیا, جنوں کی دنیا کو کیا چاہیے. یہ اصلیت پہچاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم ان کے گول اور ہدف, ان کے پرپس اور مقصد کو نہیں سمجھیں گے کہ برے جنوں کو کیا چاہیے, تو ہار جائیں گے, ڈیفیٹ ہو جائیں گے. یہ بات, یہ ڈائمنشن اور یہ ریئلٹی ہمیں کیسے پتا چلی؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھنے کے لیے وحی کے ذریعے, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک وہ باتیں پہنچائی ہے, تو ہمیں پتا چلا. اور اسلام نے کیا سکھایا کہ دوسرا ابھی بات کر رہے ہیں, ابھی ایک طرف کی بات کر رہے تھے, اب دوسرے طرف کی بات کر رہے ہیں کہ سب پرابلم جنوں کی وجہ سے نہیں ہوتے. فزیکل سکنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, فزیکل طور پہ آدمی بیمار بھی ہوتا ہے, برابر. سائیکولوجیکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں, مینٹل پرابلمز بھی ہوتے ہیں. کچھ چیزیں فیک بیہیویئر بھی ہوتی ہے, جھوٹ. کچھ چیزیں جو ہوتی ہے نا فیک بھی ہوتی ہے, فیک, جھوٹ اور فیک بیہیویئر بھی ہوتی ہے. اور ہاں, کچھ چیزیں جنوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو میں آپ سب کے سامنے بات رکھ رہا ہوں, ہمارا ویو, اسلام کا ویو بیلنسڈ ویو ہے. یہ بات سمجھنا کیوں ضروری, ہم موضوع شروع کر رہے ہیں, لیکن یہ موضوع میں ہم اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں کہ ہم جنوں کا انکار بھی نہیں کرتے, نہ ہم جنوں کی ہیبت میں زندگی گزارتے ہیں. ہم درمیان میں جیتے ہیں, مانتے ہیں جن نام کی چیز ہے, ہر چیز جو فزیکلی دکھتی ہے وہی سب کچھ نہیں ہے. ان سین ورلڈ بھی ہے, جنوں کی دنیا بھی ہے, لیکن ہم ان کی ہیبت میں نہیں جیتے ہیں. ہم کیوں ہیبت میں نہیں جیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا, ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں, اللہ تو سب چیزوں کو دیکھتا ہے, جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تمام چیزیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. تو اس وجہ سے ہم باقی انسانوں کی طرح نہیں ہوتے, جو باقی انسان یا تو انکار کریں گے یا تو ہیبت میں جیئیں گے. ہم ویسا نہیں کرتے, ہم درمیان میں جیتے ہیں. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتے ہیں, نہ یہ کہتے ہیں کہ سارے پرابلم جنوں کی وجہ سے. دونوں میں سے کوئی بھی ایکسٹریم پہ ہم نہیں ہیں, ہم درمیان میں ہیں. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو جنوں کے متعلق, کہ ہر چیز سحر نہیں ہوتی, ہر چیز جنوں کا پوزیشن نہیں ہوتا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر آپ یہ حدیث دیکھیے, یہ حدیث میں آپ کو شاید پہلے بتا چکا ہوں, لیکن اور ایک بار بتا رہا ہوں, کیونکہ آج جس موضوع کو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ حدیث سمجھ کر پڑھیں گے تو بہت آسان ہے. صحابی رسول کہتے ہیں, کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا. فاثرت دابہ, گھوڑے کا پاؤں پھسل گیا. فقلت تئس الشیطان, انہوں نے کہا برا ہو شیطان کا. قال لا تقل تئس الشیطان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مت کہو برا ہو شیطان کا. فإنك اذا قلت ذلك, جب تم یہ کہتے ہو, تعاظم حتى يكون مثل البيت, شیطان بڑا ہو جاتا ہے کہ ایک گھر کے برابر بڑا, پورا گھر کے برابر بڑا. ويقول بقوتي, اور کہتا ہے میری طاقت کی قسم, میری طاقت کی قسم. ولكن قل بسم اللہ, بلکہ کہو بسم اللہ. فإنك اذا قلت ذلك, کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو, تصاغر حتى يكون مثل الذباب, تو شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے, مکھی جیسا چھوٹا. تو یہاں پر کیا بات ہے, وہ صحابی نے کہا برا ہو شیطان کا, گھوڑے کا پاؤں پھسلا. اب گھوڑے کا پاؤں 50 وجہ سے پھسلتا ہے, برابر نا, 50 وجہ سے پھسل سکتا ہے. اب جب انہوں نے کہا برا ہو شیطان کا, یعنی کہ شیطان کو کریڈٹ دیا کہ شیطان نے میرے گھوڑے کے پاؤں کو پھسلایا. اور جب شیطان نے دیکھا کہ اس کو کریڈٹ مل رہا ہے کہ ہاں ہاں میں نے پھسلایا, جب کہا اس کو یہ کریڈٹ مل رہا ہے, تب شیطان کا کیا ہوا, اس کی سائز بھی بڑھ گئی. ہاں, کیا آتا ہے حدیث میں, مثل البیت, ایک گھر کے برابر بڑا ہو گیا. اور اس کا کانفیڈنس بھی بڑھ گیا. کانفیڈنس کیا, فبقوتی, میری طاقت کی قسم, یعنی کانفیڈنس بھی بڑھ گیا, سائز بھی بڑھ گئی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم یہ کہو بسم اللہ, تو پھر کیا ہوا, شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ مکھی جیسا چھوٹا. تو یہ بس مکھی کی فوٹو ڈالنے کے لیے, لیکن اگر اسے دیکھو گے, یہ بکرے جتنے بڑا مکھی دکھ رہی ہے, یہ حقیقت میں مکھی سے تو بہت چھوٹی ہوتی ہے. شیطان مکھی جیسا چھوٹا ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کہو کہ شیطان کی وجہ سے, تو کیا ہوا, تو پھر گھر جیسا بڑا ہو جائے گا. یہ غیبیات میں سے ہے, ان سین ورلڈ میں سے ہے, اسے ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا, یہ غیب کی خبریں ہیں, ریالٹی ہے جو ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو ہمیں پتا چلا. تو میرے بھائی میری بہنیں, ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ایک انسان پر کچھ فزیکل اثر دکھ رہا ہے, سائیکیٹرک پرابلم بھی تو ہو سکتا ہے, کبھی کبھار سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں, کبھی کبھار ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں, نہ سائیکیٹرک پرابلم ہے نہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے, ہارمونز کا ایشو ہوتا ہے کئی بار. جیسے مثال کے طور پہ بہنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مینسز سے پہلے PMS جس کو کہتے ہیں, یا جیسے مثال کے طور پر
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بہنوں کا دیکھا گیا کہ جو لوگوں نے ٹیوبل لیگیشن PTLD بولتے ہیں, پوسٹ ٹیوبل لیگیشن سنڈروم, جنہوں نے آپریشن کیا بچوں کا روکنے والا آپریشن, ٹیوبل لیگیشن جس کو کہتے ہیں TL, تو جو وہ کرتے ہیں اس کے بعد انہیں سیویئر پرابلمز ہونے لگتے ہیں. اگر آپ صرف گوگل سرچ کریے پوسٹ ٹیوبل لیگیشن سنڈروم PTLD, تو آپ دیکھو گے کہ کتنی عورتوں کو پرابلم ہو رہا ہے, یعنی کہ جو نارمل تھی لیکن ان کو اس طرح سے پرابلمز آنے لگے یہ آپریشن کے بعد میں. اسلام میں تو منع ہے. اور کبھی کبھار سچویشنل پرابلم ہوتا ہے کہ بھئی حالات ایسے ہیں کہ آدمی کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. ہاں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان سچ مچ برا انسان ہوتا ہے, برا ہی انسان ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ سچ مچ برا ہے. کبھی کبھار نظر کا پرابلم ہوتا ہے, اور ہاں کبھی کبھار سحر کا بھی پرابلم ہوتا ہے, کبھی کبھار جادو کا بھی پرابلم ہوتا ہے. تو آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم لوگ کہیں اس کو یہ پرابلم ہے. یہاں پہ سمجھنا کیا ہے کہ اس کو ریئلی کیا پرابلم ہے, یہ سمجھنے کے لیے ہمیں آگے بھی کئی چیزیں, ہر چیز جن, تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر گھر میں آواز آئی, اب کیا بولے جن کی وجہ سے آئی ہے. بھائی چیک کرو آواز. کبھی کبھار فریج خراب ہوتا ہے نا, تو بہت ساری قسم کی آوازیں فریج کی وجہ سے آتی ہے. کبھی کبھار ایٹماسفیئرک سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں نا, جو ہوائیں چلتی ہے, جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی کچھ آوازیں پیدا ہوتی ہے. جی ہاں, ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے بھی کچھ قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, پانی کے پائپ کے پریشر کی وجہ سے کوئی آواز وہاں سے, پانی کے پائپ وہاں سے آ رہا ہے, وہ بلڈنگ کے اندر کوئی اور یوز کر رہا ہے, مطلب 50 وجہ ہو سکتی ہے. اب ہر چیز میں جن, سر درد ہو رہا ہے, بولے جن کی وجہ سے, جنوں کی وجہ سے. اب آپ اگر ایسا کرو گے نا میرے بھائی میری بہنیں, تو آپ کیا کر رہے ہو اس حدیث کی روشنی میں, اس کو کریڈٹ دے رہے ہو. اب جب شیطان دیکھتا ہے کہ مجھے کریڈٹ مل رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, اس کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا, اس کی سائز بھی بڑھے گی. آپ نہیں بڑھائے, آپ نے اس کی سائز بڑھائے, آپ نے اس کا کانفیڈنس بڑھایا, اب لڑنا مشکل ہو گیا. ہمارا دشمن ہے وہ, اب لڑنا مشکل ہو گیا. تو یہ بات میں نے آگے کے ٹاپک ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ ڈسکلیمر کے طور پہ میں بتا رہا ہوں, تاکہ ہم لوگ یہ بات کو نظر میں رکھ کر آگے کے موضوع کو سمجھیں گے انشاءاللہ. ہاں, آگے بڑھتے ہیں. اب ہم پہلا ٹاپک جو شروع کر رہے ہیں وہ جن اور جو ہے پوزیشن, یہ ریالٹی ہے. کچھ لوگ انکار کرتے ہیں, میں ان کو قرآن حدیث سے بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, ہاروت اور ماروت سے سیکھا ان لوگوں نے ما يفرقون به بین المرء وزوجہ, وہ چیز سیکھی جس کے ذریعے ایک آدمی اور اس کی بیوی کے بیچ میں تفرقہ ڈالا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک مثال کے طور پر سحر اور جادو کی مثال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ما يفرقون به بین المرء وزوجہ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتایا. اب یہ جن کے انسان کے اندر آنے کی دلیل ہے. الذین یاکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, لا یقومون, وہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے, الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, سوائے ویسے جیسے شیطان کے چھونے سے کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے, وہ کیسے کھڑا ہوتا ہے, اسی طرح سود کھانے والے قیامت کے دن ہوں گے. کہ قیامت کے دن سود کھانے والوں کو آپ ڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہو, پہچان سکتے ہو یہ سود کھانے والا ہے, کیونکہ وہ شیطان کے چھونے سے جو پاگل انسان ہوتا ہے نا, ویسا حال ہوگا سود کھانے والوں کا قیامت کے دن. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی مثال دی گئی ہے وہ موجود ہونا بھی ضروری ہے, یعنی کہ وہ لوگ موجود ہونا ضروری ہے جن کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کی ہے. جیسے شیطان کے چھونے سے جو لوگ پاگل ہوتے ہیں, ویسا حال ہوگا سود کھانے والے کا. تو جس کی مثال دی گئی ہے اس کا بھی تو موجود ہونا لازم آتا ہے, مطلب یہ مثال سے. اور بعض لوگ اعتراض ہی اٹھاتے, کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر ہوا. تو یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے 3175, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا. حتی کان یخیل الیہ, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا انہ صنع شیئا ولم یصنعہ, کہ انہوں نے کوئی چیز کی ہے جبکہ وہ نہیں کیے ہوتے. اور اس کے اندر صرف یہ کہ یخیل الیہ, کہ انہیں ایسا لگتا انہ یاتی اہلہ ولم یاتی, کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں حالانکہ نہیں گئے ہوتے تھے. یہ فرق پڑا بس. اس میں ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر میں ساری چیزوں پہ اثر آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا, ان پر جادو کے اندر اثر ان پر صرف اتنا آیا کہ انہیں لگتا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے حالانکہ نہیں گئے تھے. پتہ کیا چلا, سحر ایک حقیقت ہے. اب بعض لوگ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں آج, تو میں ان کو ایک جواب دے دیتا ہوں. وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یخیل الیہ, ان کو ایسا لگتا, یہ بات ہم نہیں مانتے. وہ لوگ کہتے ہیں بخاری کی حدیث نہیں مانتے. تو ہم کہتے ہیں اوکے, آپ قرآن کو تو مانتے ہو, قرآن کو مانتے ہو نا آپ. تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا, سورہ 20 آیت نمبر 66, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کہ جب انہوں نے فرعون کے جادوگروں سے کہا بل القوا,
کہ تم لوگ پہلے پھینکو. تو فَإِذَا خِبَالُهُمْ وَإِسِيُّهُمْ, ان کی جو رسیاں, ان کی لاٹھیاں, یُخَيَّلُ إِلَيْهِ, انہیں ایسا لگا, مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ, ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ ہل رہی ہیں, ان کی رسیاں, ان کی لاٹھیاں ہل رہی ہے, ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یُخَيَّلُ إِلَيْهِ لگا. ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر یہ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ, ہم مانتے ہو نا, قرآن میں دیا ہوا ہے. پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیم لفظ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ جب دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نہیں مانتے ہو؟ تو یہ تو غلط بات ہو گئی. سمجھنے والی بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا, تو ہمیں پتا چلا نا کہ جادو میں کیا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, کیا چیزیں نہیں کرنا ہے, کیا چیزیں کرنا ہے. ہمیں پتا چلا. کتنے لوگوں کا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, گھر میں جن جادو کا معاملہ ہو گیا نا, شیطان پوری طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے. جو ہمارا ٹرکس آف شیطان کا یہ کورس ہے نا, یہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک ہم یہ ٹاپک بھی ڈسکس کر لیں, کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. شیطان کی چالوں اور ہتھ کنڈوں میں سے یہ بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا ثابت کیا کہ سحر اور جنوں کا انسانوں کے اندر آنا یا نقصان پہنچانا, یہ بات ثابت ہے ہم نے, جیسے کہ دیکھا یہاں پہ. آگے کیا دیکھتے ہیں, ایک اہم ترین بات کہ سحر اور یہ تمام چیزیں, جن جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کی مرضی سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کی مرضی سے. یعنی کہ جو جن کرنے والے سے, جو سحر کرنے والے, جو جادو کرنے والے, جو جادوگر ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا من احدین, کسی کو بھی وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ, سوائے اللہ کی مرضی سے. اب اللہ نے کسی کے لیے امتحان رکھا ہے, اللہ نے کسی کے لیے آزمائش رکھی ہے, تو وہ آزمائش میں گزریں گے. اب آزمائش آنی ہے تو کیسے بھی آ سکتی ہے, آزمائش آنی ہے الگ الگ طریقے سے آ سکتی ہے, یہ ایک آزمائش ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے, امتحان ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہ جنت ہے کیا؟ یہ جنت ہے کیا؟ یہ ہے جنت. یہاں پہ تو آزمائش ہے, امتحان آتے ہیں, امتحان ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن سمجھنے والی بات کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو آپ کے ذہن میں اگر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں آئے, کیوں جادو ہوا, اتنا اثر جو اثر ہوا وہ کیوں ہوا, تو ہمیں سمجھنا ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے, نمونہ, ایگزامپل ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. ہر حکمت کو ہم سمجھ پائیں یہ ضروری نہیں ہے, ایمان لیکن ضروری ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے زندگی بھر میں بعض نمازوں میں بھولے, نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے, ہمارے لیے ایگزامپل ہے, اسوہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے 4 رکعت اثر پڑھ رہے تھے, 2 ہی رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیے, اور بھول ہوئی, مسٹیک ہوئی, اور ڈاکیومنٹڈ ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب آپ کہیں گے تو ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہو گئی, ہمارے نبی بھول گئے تھے نماز کے اندر, زندگی بھر میں بعض ایسی نمازیں بھولے. لیکن جب وہ بھولے تو ہمیں پتا چلا کہ ہم بھولیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے. آج کتنی ساری مسجدوں میں ہوتا ہے, کتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نماز میں بھول جاتے ہیں اور پھر سے 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں. 4 رکعت پڑھنی تھی عصر میں, 3 رکعت پڑھے, سلام پھیر دیے, اور پھر کسی نے بتایا بھائی تم نے 3 پڑھے ہو, تو اب وہ پھر سے 1 سے سٹارٹ کریں گے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت کے بعد بھول کر کے سلام پھیر دیے, انہوں نے کیا کیے, 2 رکعت اور پڑھے اور پھر سے سلام پھیرے, 2 رکعت اور پڑھے, سجدہ سہو کیے, ہو گیا الحمدللہ. یعنی کہ وہ 2 اور یہ 2, آپ کو 4 پڑھنی تھی, یہ 4 ہو گئی, 4 ہو گئی. آپ 3 پڑھ چکے ہو, 1 باقی نا, 1 پڑھو, 0 سے سٹارٹ کر کے 1 سے نہیں پڑھنا ہے. اب یہاں پہ آپ کو اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمارے نبی کیوں بھولے, تو سمجھنا یہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انسان تھے, انسان تھے, یہ بھی پتا چلتا ہے. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے لیے ایگزامپل تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ نمونہ تھے. یہ بات انٹروڈکشن کے طور پر بات کہی گئی. تو نہیں ہوگا یہ سوائے اللہ کی مرضی سے, سوائے اللہ کی مرضی سے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ شیطان ہم سے چاہتا کیا ہے, یہ فزیکل نقصان پہنچانا, اس کو چاہیے کیا چاہیے کہ جن, جادو, ہاں جادو اور جن کا نقصان پہنچانا. یتخبطہ الشیطان من المس, جو آیا چھونے سے جیسے کوئی انسان کو پاگل کر دینا, چاہتا کیا ہے. تو آئیے اس کا ٹارگٹ پہلے سمجھ لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے. سب سے پہلے چیز جو اس کو چاہیے, انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنے فالوورز کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم کی آگ والے بن جائے. اس کو کیا چاہیے, جہنم کی آگ تک پہنچانا اس کا مقصد ہے. سمجھو میرے بھائی میری بہنیں, سمجھو اس بات کو. اس کا اصل مقصد اس کے آگے ہے. جو تکلیف پہنچا رہا ہے نا, اس کے اندر اصل مقصد اس کے آگے ہے. کیونکہ جب وہ تکلیف پہنچاتا ہے, اگر ہم صبر کریں گے تو ہمارے تو گناہ معاف ہوئے, وہ تو چاہتا ہے کیا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے,
کیا شیطان و ابلیس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ کیا چاہیے اس کو؟ اسے چاہیے ہم شرک کریں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ فقد کفر. جو کاہن کے پاس آتا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات کو مان لیتا ہے اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا. تو یہاں پہ سمجھنا کیا ہے کہ جو کاہن کے پاس آتا ہے اس کی کہی ہوئی بات کو مان لیتا ہے فقد کفر، اس نے کفر کیا. تو میرے بھائی میری بہنیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسے چاہیے کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ جن جادو کے جب معاملات ہوتے ہیں نا تو کن کی مارکیٹ گرم ہوتی ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ جاتے ہیں کاہن کے پاس، جادوگروں کے پاس، ان کو کسٹمر ملتے ہیں. جب جن جادو کے واقعات بڑھتے ہیں تو ان کو کسٹمر ملتے ہیں. کن کو کسٹمر ملتے ہیں؟ جادو کرانے والوں کے بھی کسٹمر ملتے ہیں، جن پہ جادو ہوا وہ بھی کسٹمر بن کے آتے ہیں. دو ٹائپ کے کسٹمر ہوتے ہیں، ایک جادو کرانے والے اور جن پہ جادو ہوا. سارے جو کسٹمر بن کے جاتے ہیں ان کے پاس. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جسم کو کمزور کرنا، عبادت میں رکاوٹ ڈالنا. کیونکہ ابلیس نے تو کہا لا قدن لہم صراطک المستقیم، اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا. کس کا؟ ہمارا، آپ کا، میرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. خون جیسے خون دوڑتا ہے نا انسان کے اندر، ایسے شیطان بھی دوڑتا ہے. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے. تو یہاں کیا ہے کہ تاکہ نماز میں مشکل پیدا کرے، تاکہ قرآن کی تلاوت میں مشکل پیدا کرے، تاکہ ذکر و اذکار میں مشکل پیدا کرے، یہ اس کا دوسرا مقصد دکھ رہا ہے. لیکن ہمارے پاس علاج کا طریقہ ہے اور امتحان ہے زندگی کی جگہ. دنیا کی زندگی امتحان ہے. تیسری چیز تاکہ غصہ پیدا کرے لوگوں کے اندر، آؤٹ آف کنٹرول کر دے. ہاں تو جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء، کہ شیطان موجود ہوتا ہے جو تم کرتے ہو تمام چیزوں میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، صحیح مسلم کی اس حدیث میں یہ بھی سکھایا کہ کھانا اگر گر جائے تو پھر اس کو صاف کر کے کھا لو، اس کو چھوڑو مت شیطان کے لیے. شیطان کس طرح سے، تم اگر سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے کھاؤں گے تو شیطان کھاتا ہے. بسم اللہ نہیں کہوں گے تو وہ کھاتا ہے. بسم اللہ کہے بغیر اندر آ گئے تو اس سے گھر میں جگہ مل جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں، یہ جو ہے ان الغضب من الشیطان، جو غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، تو یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ آؤٹ آف کنٹرول آدمی ہو جائے، غصے میں آ جائے، تاکہ وہ ایسی چیزیں کرے جس سے وہ خود شرمندہ ہوگا آگے. اور ایک چیز اور، ایک مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کا خوف لوگوں میں لانے کی کوشش کرے، اس کا خوف. انما ذالکم الشیطان، یقیناً شیطان یخوف اولیاءہ، اس کے جو ولی ہوتے ہیں، اس کے جو جن کی وہ مدد کرتا ہے، جو اس کے الائز ہوتے ہیں، ان کا خوف تمہارے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. زندگی تو امتحان ہے، ایسے بھی ہمیں جانا ہے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. شیطان تو خود مجبور ہو کے کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اور لوگوں سے کہے گا، سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 22، کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، میں نے بھی وعدہ کیا لیکن میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. تو یہی اس کی اصلیت ہے. اگلی چیز، اس کا اگلا مقصد کیا ہے؟ ایک اور مقصد ہے کہ ذکر اور قرآن سے دور کرے. جیسے آتا ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ شیطان نے بھلا دیا لوگوں کو اللہ کی یاد. یہ اس کا مقصد یاد رکھنا ہے. ایک اور مقصد اس کا ہے کہ تاکہ فیملیز کے اندر ما یفرق به بین المرء وزوجہ، ایک شخص اور اس کی بیوی کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا. اور جب ابلیس سنے گا رپورٹ کہ اس کا جو چیلا ہے وہ رپورٹ دے گا فرقت بینہ وبین امراتہ، کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے بیچ میں تفرقہ ڈال دیا، تو تب وہ بہت خوش ہوگا. تو یہ ہے اس کے مقصدوں میں سے ایک مقصد کہ شادیوں کو دور خراب کرے. کیوں؟ جب شادیاں خراب ہوتی ہیں نا تو اس کو بہت سارے مقصد اپنے پورے کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور لوگوں کو مایوسی میں دے جانا، مایوسی میں لے جانا. اللہ تعالیٰ امید دیتا ہے بندوں کو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. لیکن شیطان چاہتا ہے لوگ مایوسی میں پہنچے اور تاکہ لوگ حرام چیز کی طرف بڑھے، حرام علاج کرنے والوں کی طرف جائے. یعلمون الناس السحر، کہ جس طرح سے ان کو جو سحر سکھایا گیا، لوگ سحر سیکھتے ہیں، اور سحر سیکھنا کیا ہے؟ کفر ہے. کفر ہے. اور یہ سیکھنا، کرنا، کروانا، یہ ساری چیزیں کفر ہے. تو ہم یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بات سمجھنے کے بعد آئیے کچھ فزیکل ہارم کی مثالیں سمجھتے ہیں جو ابلیس کرتا ہے، شیطان کرتا ہے. سب سے پہلے سحر تو ہم دیکھ چکے ہیں، جادو. ہاں، دوسری چیز کیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے جسم کو کسی طرح سے الگ الگ طرح سے نقصان پہنچانا. جیسے یہ الفاظ سے ہمیں پتا چلتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان کے چھونے سے جو پاگل ہو گئے.
تو شیطان کے چھونے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے کیا؟ جی ہاں ہو سکتا ہے. شیطان جو شیاطین ہے، جو جنوں والے شیاطین ہیں، ان کے چھونے سے کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے. دلیل آپ کی آنکھوں کے سامنے. یتخبط الشیطان من المس. الگ الگ طرح سے الگ الگ قسم کے لوگوں کو شیطان تکلیف پہنچا سکتا ہے. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو جیسے لوگ بہت غصے میں آ جاتے ہیں، کسی کا بے ہوش ہونا، کسی کا کانپنا، کسی کا پیرالسس، چیسٹ پریشر. لیکن یاد رکھیے یہ سب فزیکل طور پہ بھی ہوتا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی فزیکل ریزن جسمی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا ہے. کوئی پوچھ رہا ہے جن اور شیاطین سیم ہے؟ بھائی جنوں میں نیک جن بھی ہوتے ہیں، مومن جن بھی ہوتے ہیں، کافر جن بھی ہوتے ہیں. شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اب ہم جب یہ جنوں کی بات کر رہے ہیں، یہ شیاطین کی بات کر رہے ہیں، تو ہم جنوں کے شیاطین کے جسمانی انسانوں پر اثر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ جنوں کے شیاطین. جو شیاطین جنوں میں سے ہے، جو جن ہے، جو شیاطین ہے، وہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں. ایک تو سحر کر سکتے ہیں، ایک تو جسمی طور پہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں جیسے کہ ذکر ہے. ایک اور چیز ممکن ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک جن داخل ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسند احمد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا معاملہ لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹھ پر مارا اور کہا اخرج عدو اللہ، نکل جا اللہ کے دشمن، نکل جا اللہ کے دشمن. تو یہ کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو دلیل ہے کہ کوئی انسان کے اندر بھی جن داخل ہو سکتا ہے. یہ بھی کچھ کیسز میں ہو سکتا ہے. اور ہاں ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں، آج دنیا میں ڈاکیومنٹڈ ہے کہ ایک انسان ایسی زبان میں بات کر رہا ہے جو وہ جانتا ہی نہیں ہے. رشین میں بات کر رہا ہے انڈین بچہ، کبھی رشین سنا ہی نہیں ہے. ایسے کیسز ہے ڈاکیومنٹڈ طور پر، جو ایسی بات بولنا جو اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا جاننا، ایسی چیز ایسی زبان میں ایسے فن کے ساتھ میں کرنا. تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہے ایک انسان کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے پاس کیسز ایسے موجود ہے. ایک اور چیز جو جسمی طور پر شیطان انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ ہے اس کی نیند کو ڈسٹرب کرنا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، کہ خواب اچھا خواب جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو برا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. پتہ کیا چلا؟ شیطان انسان کو خواب دکھا سکتا ہے، برا خواب. تو جیسے خواب کی دنیا ہے، اس کے اندر آپ کچھ دیکھ رہے ہو، کوئی بری سی چیز دیکھ رہے ہو، کوئی ڈراؤنی سی چیز دیکھ رہے ہو، کوئی ایسے پریشان کرنے والی چیز دیکھ رہے ہو، وہ برا خواب شیطان کی طرف سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ذاک الشیطان، کہ یہ شیطان ہے جو اس طرح سے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، پہنچاتا ہے خواب کے ذریعے، اور اس طرح کے جو برے خوابوں کے ذریعے یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمیں اس کا طریقہ سکھایا گیا کہ اگر کسی کو اس طرح کے برے خواب آتے ہیں تو اسے کیا کرنا ہے. اگر وہ جب جاگے گا تو اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من شر ذالک، جو خواب میں دیکھے اللہ اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور پھر کروٹ بدل کر کے سونا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر سیدھی کروٹ پہ سو رہے تھے تو الٹی پہ سو رہے تھے تو سیدھی کروٹ پہ سوئیں گے. اور اگر آپ اٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں گے اگر آپ چاہتے ہو تو. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور یہ کوئی کرنے لگے پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے. آپ نے اللہ کی پناہ مانگ لی، اللہ رب العالمین ہے، اور طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے وہ آپ نے عمل کر لیا. ایک اور چیز جو شیطان کر سکتا ہے وہ ہے کہ انسان کو بھلا سکتا ہے. فانساہ الشیطان ذکر ربی، کہ شیطان نے اسے اپنے رب کی یاد بھلا دی. تو یہ ہوتا ہے. تو شیطان انسان کو بھلا بھی سکتا ہے، اس بارے میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں. مطلب یہ ہم نے جسمی نقصانوں کی کچھ مثالیں دیکھی. تو ایک تھا سحر، جادو. ہاں جادو کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو جاننے میں بہت انٹرسٹ ہے، خاص طور سے بہت سارے بچوں کو، کیونکہ ہیری پاٹر اور یہ سب چیزیں دیکھ کر کے جادو کی دنیا بہت اچھی دنیا بتائی جاتی ہے. لیکن اسلام کے اندر جادو کو سیکھنا کفر ہے، اور جنوں کی دنیا سے مدد لینا، حاصل کرنا، یہ چیز یہ ذریعہ ہے جس سے وہ کفر کے اندر، شرک کے اندر، بربادی کے اندر ایک انسان کو پہنچا دیں گے. سٹیپ بائی سٹیپ لے آئیں گے. آپ دیکھو گے کہ جادوگروں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جادوگر بدترین کفر کی چیز کرتے ہیں، بدترین قسم کے کفر کرتے ہیں. اور انڈیا میں اگر آپ دیکھو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے کس طرح سے کوئی جادوگر ہے، اس نے یہاں تک کہ لوگوں سے بچوں کی بلی کروائی. ایسے کیسز پکڑے گئے، اور کتنے کیسز جو پکڑے نہیں جاتے ہیں. اور عام طور سے کامن بات ہے کہ جادوگر شرکیہ چیز تو کراتے ہیں، کفریہ چیز تو کراتے ہیں لوگوں سے. کیوں یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. یہ سمجھنا بھی بہت ضروری، جیسے میں آگے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. رانگ ٹریٹمنٹ. تو یہ جو غلط طرح کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں نا، اس میں سے ایک غلط ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ جو جن جادو کا معاملہ ہوا
من علق تمیمۃ فقد اشرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ یا تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو تعویذ، تمیمہ، دھاگا، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. کہ دھاگا باندھ دو، کالا دھاگا باندھ دو، لال دھاگا، پیلا دھاگا، تعویذ لٹکا دو، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے شروع میں مان رہا ہے کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، تعویذ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن وکل الیہ وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یعنی آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ ایمان و عقیدہ آ جائے گا، یہ تعویذ مجھے بچا رہا ہے. حالانکہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے سنبھالنے والا؟ کون ہے چلانے والا؟ کس کے پاس جانے والے ہم؟ کس کے ہاتھ پہ سب کچھ ہے؟ تعویذ کے ہاتھ میں تھوڑا سا ہے، 2-5% ہے. 95% اللہ کے ہاتھ میں، 5% تعویذ کے ہاتھ میں. اگر آپ یہ سوچتے ہو تو یہ شرک ہے. وکیل الیہ، اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. آدمی کا عقیدہ ہونے لگتا ہے، لوگوں سے کہا جائے کہ تعویذ اتار کے جاؤ، بولے نہیں راستے میں کچھ ہو جائے گا. یعنی پورا عقیدہ ان کا اس تعویذ پہ آ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ غلط ٹریٹمنٹ ہے. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں میں نے پہنا تعویذ، دھاگا باندھا تو وہاں سے میں ٹھیک ہوا. لیکن آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ پوری دنیا کو سمجھنا ہوگا. آپ ایک مثال سے سمجھیے. آپ کو ٹریٹمنٹ کرنے والے کچھ ایسے لوگ ملیں گے، میں وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں، آپ کو پلان بتانا چاہتا ہوں. علاج کرنے والے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، موکل، ہم موکل کے ذریعے تمہارا علاج کرائیں گے. موکل کون ہوتا ہے؟ بولے جن ہے، جن وہ میرے کنٹرول میں ہے، میرے قبضے میں ہے. جاننا ہے آپ کو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دیکھیے، سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایک ایسی بادشاہت دے، لا ينبغی لاحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو مت دینا، میرے بعد کسی کو مت دینا. اور سلیمان علیہ السلام کی بہت قیمتی دعا ہے یہ، انک انت الوہاب، یقیناً تو نوازنے والا ہے. سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے بعد کسی کو مت دینا. سلیمان علیہ السلام اہل کتاب میں سے، جو یہود میں سے، ہاں بنی اسرائیل میں سے تھے. اب سوچو اگر بنی اسرائیل کو سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی جنوں کی دنیا پر قبضہ دیا ہوا ہوتا تو کتنا بڑا فساد کرتے تھے وہ لوگ. یہ بنی اسرائیل جو آلریڈی دنیا میں اتنا فساد کر رہے ہیں، ہاں جو ہے یہ کتنا بڑا فساد کیے ہوتے اگر ان کو جنوں کی دنیا پر کنٹرول دیا گیا ہوتا. تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا ان کے ہاتھ میں اللہ نے کیا پاور دیا ہے. سلیمان علیہ السلام کو پاور دیا گیا تھا، جنوں کی دنیا پہ پاور دیا گیا تھا. سلیمان علیہ السلام ان سے کام کرایا کرتے تھے، وہ لوگ محنت مزدوری کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے سامنے. اور سلیمان علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بعد کسی کو مت دینا، کیونکہ اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو ایمان تھا ان کا، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس موکل ہے، میرے قبضے میں کنٹرول میں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول کیا. اب کیا ہے؟ کوئی کنٹرول میں نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ کنٹرول تو نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ جو جادوگر کنٹرول تو نہیں کرتا ہے جن موکل جن کو، پھر کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہے. گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ، یعنی کہ میں یہ کر رہا ہوں، تم میرے لیے کیا کر رہے ہو. میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کفر کروں گا، شرک کروں گا، یہ گناہ کروں گا، بدعت کروں گا، حرام چیز کروں گا، لوگوں سے کرواؤں گا، تم میرے لیے کام کرو. گیو اینڈ ٹیک، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کی سورہ انعام کی آیت نمبر 128 پڑھیے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سب کو جمع کیا جائے گا، تو اللہ کہے گا یا معاشر الجن، اے جنوں کی دنیا، قد استکثرتم من الانس، کہ تم نے تو بہت سارے انسانوں کو بھٹکا دیا. وقال اولیاء من الانس، اور ان کے جو مددگار تھے انسانوں میں سے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اللہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ایک دوسرے سے استمتع، ہم نے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے. وبلغنا اجلنا، اور ہم اپنی مدت تک پہنچ گئے، الذی اجلت لنا، کہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی وہ مدت تک ہم پہنچ گئے. فائدہ اٹھایا لیکن مرنے والے ہیں نا آخر میں. ہاں تو یہاں سمجھنا کیا ہے؟ یہ گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہے میرے بھائی می بہنیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اب یہاں پہ سمجھنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہل انبئکم، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. جو شیاطین نازل ہوتے ہیں وہ کن پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر گنہگار جھوٹے پر یہ نازل ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ سمجھنا کیا ہے؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں ایسے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ایسے لوگ ہیں، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، یہ جنوں کی زبانی ہے. یہ جو جن ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز کو ذکر کیا قرآن میں، یعنی کہ اللہ نے اس چیز کی تصدیق کی. يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنہوں نے پناہ مانگی جنوں کی.
فزادوہم رہقا، تو انہوں نے انہیں اور ڈرایا اور گمراہ کیا. یعنی کہ مدد مانگنا ان کی، تو وہ لوگ کیا کریں، ابھی تمہیں اچھا خاصا بھٹکائیں گے، اچھا خاصا. میں آپ کو اس کی مثالوں کے ساتھ بتاؤں گا. تو یعنی کیا ہے، آپ دیکھو گے کہ اب وہ انسان جو جادوگر جن کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے، وہ جن ہوتا ہے جو جادوگر کو کنٹرول کر رہا ہے، اور دونوں کا اچھا گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہے، جیسے کہ ہم نے ان آیتوں سے دیکھا. اب دیکھو کیا ہوتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جس پہ کوئی اثر ہے جن جادو کا، وہ جاتا ہے جادوگر کے پاس. ہاں، وہ جاتا ہے جادوگر کے پاس. اب جادوگر کے پاس جو جن ہے، موکل جن، وہ اس جن کے پاس جاتا ہے جو اثر ڈال رہا ہے. ہاں، جو اس شخص پر، یہ جو شخص ہے اس کے اوپر جو اثر ڈال رہا ہے، تو یہ شخص کے اوپر اثر ڈالنے والے جن سے جا کے ڈیل کرتا ہے. کہتا ہے تھوڑے دن کی چھٹی دو، کچھ گھنٹے کی چھٹی دو. کیوں؟ سمجھنا کیا ہے، یہ لوگوں کو چاہیے کیا بھئی. آپ سوچو، جو جن اثر ڈال رہا ہے وہ کوئی نیک صالح جن ہوگا؟ جو اثر ڈال رہا ہے، جو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو پریشان کر رہا ہے، وہ کوئی نیک صالح جن ہوگا، اچھا مومن جن ہوگا؟ نہیں. کیا کون ہوگا عام طور پر؟ عام طور پہ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، شیطان کی ٹیم والا، حزب الشیطان، شیطان کی گروہ میں سے کوئی ایک شخص، ایک جن ہوگا، ہے نا؟ ویسا جن ہوگا نا. اب کیا چاہیے اس کو؟ اس کو چاہیے کہ آپ کفر کرو. اب دیکھو پلان کیا سمجھنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ شیطان جن چھوڑ دیتا ہے. جب آپ اس جادوگر کے پاس گئے، جادوگر کے جن، موکل جن نے آ کر کے یہاں بات کی، ڈیل سٹرائک کیا، یا جادوگر کا جو بھی طریقے سے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ وہ جن جو تھوڑی دیر کی چھٹی دیتا ہے، کچھ دنوں کی چھٹی دیتا ہے، تو جو جس انسان پہ اثر تھا اب اس کو بہتر لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے. میں گیا، شرک کیا، میں نے تعویذ پہنا، میں درگاہ پر گیا. میں کرسچنز کا بھی ہیلنگ سیشن ہوتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ جن جادو کا علاج وہ بولتے ہیں ہمارے پاس ہے. ایسے بعض ایسے دھارمک مقامات ہیں، وہاں پہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں ان کے پاس علاج ہے. ایسے لوگ ہیں، سب لوگ بولتے ہیں. تو کیا ہوا، انسان کو بہتر لگنے لگا، اچھا لگنے لگا. اس کو لگ رہا ہے میں یہاں گیا، دھاگا باندھا میں نے، تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. اس کو کیا پتا ہے بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے. بیہائنڈ دا سین یہ ہے، وہ جن جو ہے، جو اسے پریشان کر رہا ہے، وہ اسے تھوڑی سی چھٹی دے رہا ہے، ویکیشن تھوڑی سی. کیوں؟ کسٹمر نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ اس کا کسٹمر نہیں چھوڑ رہا ہے. اب اس کو جو مقصد چاہیے، جو اس کے جو پوری ٹیم ہے، وہ لوگوں کو جو مقصد چاہیے کہ آپ شرک کرو، کفر کرو، اس کا مقصد حاصل ہو رہا ہے. اب جو جس پر اثر ہے، وہ افیکٹڈ پرسن جو ہے، اس کو لگتا ہے یہ جادوگر کتنا سالڈ ہے. میں وہاں پہ گیا اور فوراً مجھے بہتر لگنے لگا، فوراً اچھا لگنے لگا. اس کا دھاگا دیا ہوا باندھا، اس کا دیا ہوا تعویذ پہنا، اس کے دیے ہوئے میں نے یہ چیز کیے، کفر یا شرکیہ چیزیں، تو مجھے اچھا لگنے لگا. لیکن اس کو نہیں پتا ہے کہ اس نے شیطان کو خوش کیا ہے، اور شیطان کو خوش کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہونے والے. اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کی طرف سے رحمت ملے گی. انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیے دنیا کے کچھ بظاہر فائدے کے لیے. اب کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد؟ یہ صرف جس شخص پر اثر ہوا وہ نہیں، اس کا گھر بار، اس کے یہاں تک آ کے پڑوسی، ملنے والے، پورے ایریا والوں پر ایک اثر پڑتا ہے کہ واہ، جو جادوگر ہے نا، سالڈ، بہت ہی پہنچا ہوا جادوگر ہے. یہ کاہن بہت پہنچا ہوا کاہن ہے. میں اس کو کاہن بول رہا ہوں، میں اس سے جادوگر بول رہا ہوں. لوگ تو اسے الگ الگ نام سے پکاریں گے، بابا کہیں گے، کوئی اور چیز کہیں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے. اب وہ کاہن جادوگر کا نام بڑھ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ تھوڑے دنوں بعد جب اثر کم ہوا، تب وہ جن پھر سے، جب یہ بھولنے لگا اس بات کو، جب کسٹمر ڈھیلا ہو رہا ہے، تو پھر سے کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہے. ہاں، تو کیا چاہیے ان لوگوں کو؟ ان کو چاہیے کہ ہم شرک کریں، کفر کریں. یہ سمجھنا اصل بات ہے. ان کو کیا چاہیے؟ یہ کیا جسمی نقصان پہنچانا ان کا ریئل مقصد تھا؟ جسمی نقصان پہنچانا، آپ صبر کرو، تمہیں ثواب ملے، تمہارے گناہ معاف ہو جائے، یہ تھا اصل مقصد. ان کا اصل مقصد اس سے بہت آگے ہے. ان کا اصل مقصد ہے کہ ایک انسان کو کفر میں لے جائے، شرک میں لے جائے. آپ چلے گئے کفر میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو کاہن کے پاس گیا، اس کی کہی ہوئی بات کو مانا، تو اس نے کفر کر لیا. ہو گیا نا کفر؟ کفر تو ہو گیا، انکار تو ہو گیا. تو پھر کیا ہے معاملہ؟ اب جب کفر میں پہنچ گئے تو یہی تو چاہیے تھا ان کو، یہ چیز تک پہنچ گئے. یہ سمجھنا بہت ضروری میرے بھائی میری بہنیں، یہ فنڈامنٹل سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. یہ تھوڑی ہی کوئی فائنل ریزلٹ کی جگہ ہے. آپ دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں بتوں سے مانگ رہے ہیں. کیا لگتا ہے ان کو؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ان کو کچھ نہیں ملتا. کوئی جیزس سے مانگ رہا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس کو نہیں ملتا؟ کیا ملتا ہے؟ اسے بھی ملتا ہے. امتحان کی جگہ ہے. سوچو اگر ایسا ہوتا کہ مانگے، بت سے مانگے 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 کچھ ملا ہی نہیں، جیزس سے مانگے 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 ملا ہی نہیں،
اللہ سے مانگے مل گیا، مانگے مل گیا، مانگے مل گیا، ایسے چاہیے، ایسے امتحان ہوتا ہے؟ امتحان کس کو بولتے ہیں؟ ایگزام کس کو بولتے ہیں؟ ایگزام کی جگہ ہے، یہاں تجربے، صحیح تجربے بھی ہوتے ہیں، غلط تجربے بھی ہوتے ہیں. ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں، اس کو تجربے سے معلوم پڑا چوری سے پیسے مل گئے، عیش و آرام کی زندگی جی رہا ہوں، لیکن غلط تجربہ ہے وہ. کسی نے اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگا، بت سے مانگا، اور اس کو ملا، اللہ کی مرضی سے ملا، آزمائش کے طور پر ملا، اور اس کو ملا، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہاں شرک کرنا اچھی چیز ہے. تجربے صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. تجربوں کو دلیل مت بنائیے میرے بھائی میری بہن، قرآن اور حدیث دلیل ہے. آپ نے ایمان لایا اللہ پر، آپ نے ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ تجربوں کے بہاؤ کے ساتھ جو بہتے ہیں نا، لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، پورے لوگ شرک میں چلے آتے ہیں. ایسے بدبخت، ایسے گمراہ نہیں ہونا. ایسے گمراہ ہوں گے کب احساس ہوگا؟ وہاں پہ جب اللہ کے سامنے جائیں گے، وہاں تو کوئی جن مدد کرنے نہیں آئے گا، وہ لوگ خود مجبور ہوں گے. ہاں، ان کا معاملہ یہ ہوگا، وہ خود شرمندہ ہوں گے اپنے کیے ہوئے کاموں سے. کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے ابلیس جو کر رہا ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے؟ ابلیس کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے ہم سب کے لیے. آگے ابھی صحیح علاج کی بات کریں. جو سارے نقصان ہم نے دیکھے، صحیح علاج کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں، جو آپ کو کنسپٹ جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، وہ ہے رقیہ. رقیہ کا کنسپٹ دیکھیے. رقیہ جو ہے نا، ذکر کے سیکشن کے اندر ایک اسپیشل ٹائپ کا کیٹیگری ہے رقیہ. ذکر میں کیا قاعدہ ہے؟ کوئی بھی اپنی طرف سے ہم ذکر نکال سکتے ہیں اپنی طرف سے. جیسے ٹوائلٹ جانے سے پہلے کوئی کہے کہ میں قل واللہ احد پڑھوں گا، چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا نا. جو دعا دی گئی ہے وہ دعا پڑھنی ہے. ذکر و اذکار میں جو ذکر و اذکار ثابت ہے وہی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے نہیں نکال سکتے ہیں. لیکن رقیہ کے اندر ایک اسپیشل کنسیشن ہے، رقیہ کے اندر ایک خاص اجازت ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم سب کی کانشنس صاف ہوگی. دیکھیے، دین اسلام میں نئی چیزیں لانے کی اجازت نہیں ہے. دین اسلام میں آپ بدعت کرو، دین میں نئی چیزیں لاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے. دنیاوی طور پہ نئی ٹیکنالوجیز آتی ہے، ہو سکتا ہے موبائل کا کوئی نیا ماڈل آ جائے اور آپ بولو یہ ماڈل میں لوں، ہاں لے سکتے ہیں. دنیاوی چیزوں میں نئی چیزیں آ سکتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں انسان بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جو توفیق دے، آگے کا انسان ہو سکتا ہے اس سے اچھا موبائل بنا لے گا، نو پرابلم. اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. تو دنیاوی چیزوں میں ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن عبادت میں، دین میں نئی چیز لا سکتے ہیں. کوئی 5ویں نماز کے بعد 6ٹھی نماز کریٹ کر سکتا ہے، کوئی تیسرا سجدہ بنا سکتا ہے، کوئی نئے ٹائپ کی کوئی چیز کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے. تو ہم لوگوں کو کیا ٹریننگ دیتے ہیں؟ ہم لوگ، میرا ایک کورس ہے اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس، اگر آپ نے کیے نہیں آپ کو ضرور کرنا چاہیے. یہ کورس کے اندر ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ کو فرق سمجھنا ہے کہ یہ دینی چیز ہے کہ دنیاوی چیز ہے. دینی چیز ہے تو پھر اپنی طرف سے نئی چیز نہیں لا سکتے ہیں. عبادت میں اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت بنا سکتے. کوئی سر پہ ہاتھ باندھنے بولے کہ میں سر پہ ہاتھ باندھوں گا یا لوٹ کے مسجد پہ آؤں گا، چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا. برابر عبادت میں آپ نئی عبادت نہیں بنا سکتے. دنیاوی معاملات میں آپ کو اجازت دی گئی ہے، اللہ نے تمہارے لیے تو بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے، دنیاوی معاملات میں کرو جو کرنا ہے، برابر. لیکن اب ہم آتے ہیں رقیہ کے ٹاپک میں. رقیہ کا ٹاپک ایک اسپیشل ٹاپک ہے جو ہے دین کے معاملات میں سے، لیکن اس کے اندر ایک اجازت دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آردو علیہ رقاکم، اپنے رقیہ کو میرے سامنے پیش کرو. لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے تب تک جب تک اس میں شرک نہیں ہے. یعنی کہ عام طور پہ ذکر میں قاعدہ کیا ہے؟ کچھ اپنی طرف سے نہیں لا سکتے بنا کر کے. لیکن رقیہ جو ایک ٹائپ کا ذکر ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اسپیشل کنسیشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باسا بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہیں ہے. مطلب کوئی شرک والی چیز نہ ہو، کوئی حرام چیز نہ ہو، کوئی ناجائز چیز نہ ہو، تو تب تک آپ رقیہ کرو، کوئی حرج نہیں ہے. مطلب کہ کوئی کہے کہ بھئی فلاں آیت قرآن کی رقیہ کے طور پہ پڑھنا کیا دلیل ہے؟ تو رقیہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باسا بالرقا، رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے. تو رقیہ کے اندر کیا قاعدہ ہے کہ آپ کو کون سی آیت پڑھنی ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے، کون سی چیزیں پڑھنی ہے، آپ پڑھ سکتے ہو جب تک اس میں شرک نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے. میرے بھائی میری بہنیں، یہ سمجھنے والی بات ہے. رقیہ کے تعلق سے صحیح بات سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس چیز کو استعمال کریں. تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہو، قرآن میں سے جو آیتیں پڑھنا ہے. ہاں، بعض ایسی آیتیں ہیں، بعض ایسی دعائیں ہیں جن کی خاص تاکید، انکریجمنٹ ملتا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ. کیا اس کے علاوہ کوئی اور آیت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ ہے، پہلی چیز تو رقیہ میں نے بتا دیا. سیکنڈ جو دعا اور جو اذکار جو ثابت ہے قرآن میں، حدیث میں، وہ پڑھنا، اس کے اندر 2 فائدے ہیں.
एक फायदा है प्रिवेंशन, बचाना, और एक फायदा है क्योर, इलाज। मतलब कुछ चीजें हैं जो प्रिवेंशन भी है, हिफाजत भी है, उसके जरिए हम बचते भी हैं, और क्योर भी है। और जैसे कि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचे रहो, महफूज रहो, सेफ रहो, ये इलाज से भी बेहतर है कि आपको बीमारी ना पड़ो, ये बेहतर है ना। तो हमें प्रिवेंशन और क्योर दोनों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहनें, याद रखिए, सबसे बड़ा प्रिवेंशन है ना आपका ईमान है, आपका अकीदा है। आपका ईमान और अकीदा नंबर 1 चीज है, क्योंकि आप देखोगे कि जहां पर कस्टमर होते हैं ना, वहां पे वो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जिन और शयातीन। जहां पे उनको लगता है हमारे लिए कोई फायदा है, हमारे लिए कस्टमर्स यहाँ पे, वहां पे वो लोग मेहनत करते हैं। आप अगर देखोगे कि ज़माने जाहिलियत के जो वाकयात मिलते हैं हम लोगों को, कि किस तरह से जिन जादू के कितने वाकयात होते थे, लोग किस तरह से जिनों के मामलात होते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, आपको हार्डली उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे वाकया जिंदगी में पेश आए, उंगलियों पे। हम लोग भी ये देखते हैं कि जैसे जहां पर दरगाह और ये सब चीज, लोग जिन जादू के चक्कर में पड़े रहते हैं ना, तो वहां पे केसेस भी ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि उनको पता है जहां पे दुकान चलती है वहीं पे हम लोग मेहनत करते हैं ना। इंसान का जो मामला है ना, वही जिनों का भी मामला है कि आपकी दुकान में कस्टमर जहां आपको मिलेंगे वहीं आप दुकान लगाओगे। जहां कस्टमर ही नहीं मिलेंगे वहां क्यों आप जबरदस्ती मेहनत करोगे, फजूल की मेहनत। तो यहां समझना क्या है, जहां पे हमारा ईमान मजबूत होता है ना, तकवा, तौहीद, शिर्क से बचना, अटल, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, शिर्क तो नहीं करूंगा मैं, कुछ भी आ जाए, तौहीद में इस तरह से जमना कि सवाल ही नहीं उठता कि मैं धागा बांधूं, तावीज पहनूं। अल्लाह ताला ने आजमाइश रखी है, कुछ भी हो जाए। तो जहां पे कस्टमर नहीं होते हैं वहां पे वो लोग क्यों बेचारे, वो लोग जिन लोग शयातीन जो है बेचारे, क्या गुमराह, वो लोग क्यों मेहनत करेंगे? उनके लिए कस्टमर जहां होगा वही मेहनत करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो है हमारा एटीट्यूड ऑफ द माइंड, हमारे जहन का एटीट्यूड। ये बहुत जरूरी चीज है। जिन जादू के इलाज में ना, मैंने कई बार देखा है, बाज लोग कहते हैं कि भाई हम लोग इलाज कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है, आयतुल कुर्सी मैंने पढ़ के सोया था रात में, फिर भी रात में मुझे जिन का अटैक आया, मुझ पर जिन का मामला हुआ। तो समझना क्या है कि आपने आयतुल कुर्सी तो पढ़े, उसके साथ में कोई माइनस चीज तो नहीं थी। कई बार ये भी देखना है कि आपने एक प्लस चीज तो की है, साथ में कोई माइनस चीज तो नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर चीज पे क्रेडिट दे रहे हो शैतान को, हर चीज पे शैतान को अपने खिलाफ बहुत बड़ा बना के रखा है। क्योंकि हर चीज जो हो रही है ना जिंदगी में, जॉब छूट गया वो भी शैतान की वजह से, बिजनेस नहीं हो रहा है वो भी शैतान की वजह से, रोजी कम हो गई वो भी शैतान की वजह से, हर चीज में शैतान। समझना क्या है, करना क्या चाहिए था, जॉब छूट गया तो तुम देखो कि तुम कंपिटेंट नहीं थे, हो सकता है मेहनत नहीं कर रहे थे, तुम्हारे अंदर सलाहियत जो चाहिए थी वो नहीं थी। बिजनेस नहीं हो रहा है क्योंकि बिजनेस में जो आइडियाज चाहिए, जो इनोवेशन चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, जो प्रमोशन चाहिए, देखो तो सही ना। मतलब होता क्या है ना, जब लोग जिन जादू के चक्कर में फंस जाते हैं ना, उनको कुछ दिखती नहीं अपने प्रॉब्लम्स। जहां पे बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, उनको ये देखना चाहिए मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। मेरा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो सकता है मुझे प्रमोशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग नहीं आ रही है। मतलब जो 50 चीजें ये देखनी चाहिए, उसकी जगह पे बोले जिन की वजह से, वो जो जिन है ना, वो जादू कर दिया किसी ने हमारे ऊपर, इसीलिए हमारी रोजी बंद हो गई है। यहां समझना क्या है, हर चीज में शैतान शैतान, मतलब इसके ना क्या लगा रखा है ना, कि जो असल प्रॉब्लम है वो नहीं देख रहे हैं आप उसको। उसकी नॉर्मल साइज जो मक्खी जैसा बताया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम अपना बिस्मिल्लाह कहो, यानी अपने जिक्र अस्कार कर लो, वो छोटा मक्खी जैसा हो जाएगा। अगर उसने किया भी है तो क्रेडिट मत दो उसको कि शैतान की वजह से है। हमें ये समझना है कि ये जो लोग इसमें लगे रहते हैं ना, फैमिली, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, अब होना क्या चाहिए, देखो बीवी को क्या प्रॉब्लम है, बीवी के प्रॉब्लम को समझो, उसकी इमोशंस को समझो, उसको क्या चाहिए समझने की कोशिश करो। बीवी देख रही है शौहर उससे नाराज है, तो क्या प्रॉब्लम, क्या शौहर को क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या चीज चाहिए, अच्छे रहो, प्यार से करो मामला, हैप्पी जिंदगी गुजार सकते हैं अल्लाह की मदद से। मतलब जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, और जो नहीं है उसकी वजह से पूरे परेशान रहते हैं। मतलब जो करने वाले इलाज वाली चीजें वो नहीं कर पाते हैं। तो ये एटीट्यूड ऑफ द माइंड बहुत जरूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इलाज नहीं करना है, लेकिन ये जहन का प्रॉब्लम जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है तो जहां प्रॉब्लम नहीं है वहां भी प्रॉब्लम दिखाई देता है। और शैतान जब देखता है कि हाँ, मुझे तो ये लोग कर रहे हैं कि भाई मेरे बारे में ये सोच रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ, तो ये हमारे जो जहन के ख्यालात होते हैं ना, वो भी उन्हें पता चलते हैं, तो ही तो वो वसवसा डालते हैं। यहां समझना क्या है कि जब उनको पता चला यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर है हमारे, ये पूरे घर में कस्टमर भरे हुए हैं, तो वहां पर वो लोग भी ज्यादा मेहनत करेंगे।
کہاں محنت کریں گے؟ جہاں ان کو پتا چلے یہاں کسٹمر ہے وہاں محنت کریں گے. تو میرے بھائی میری بہنیں، سب سے بڑا علاج ہے نا آپ کا ایٹیٹیوڈ آف دا مائنڈ، سب سے بڑا علاج. یہ بہت سمجھنا ضروری ہے. تو اللہ پر ایمان، توحید کے ساتھ زندگی گزارنا، اٹل ایمان، پختہ ایمان، اسٹرانگ ایمان. کچھ بھی ہو جائے توحید میں کمپرومائز نہیں کریں گے ہم لوگ. کچھ بھی ہو جائے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر چیزیں چھوڑنا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا وہ کرنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے. اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. مثال کے طور پہ سورہ فلق پڑھنا، سورہ ناس پڑھنا. سنن نسائی میں حدیث ہے، لم یتعوذ متعوذ بمثلہما، کوئی پناہ مانگنے والا ان جیسوں سے پناہ نہیں مانگتا. مطلب سب سے بہترین چیز جس سے آپ پناہ مانگ سکتے ہو اللہ کی، یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، یہ اس کے نقصان سے، سب سے بہترین چیز یہ چھوٹی چھوٹی دو صورتیں ہیں جو بچے کو پتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. چھوٹا کیوں سمجھتے ہو؟ بولے اس سے ایمان کے ساتھ پڑھو، کیونکہ یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ انا عند ظنی عبدی بی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے میں بندوں کے ساتھ ویسا کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچتے ہیں. جیسا بندے اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ بندوں کے بارے میں ساتھ میں ویسا ہی کرتا ہے معاملہ. سبحان اللہ. مطلب بندہ سوچتا ہے میں پڑھ تو رہا ہوں سورہ فلق سورہ ناس، کچھ ہوتا تو نہیں ہے لیکن کر کے دیکھتا ہوں. تم نے کیا سوچے؟ کچھ ہوتا نہیں ہے سوچے نا، نہیں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا. تم نے یہ سوچے نا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوگا. یا یہ سوچو اللہ کا کلام ہے، کیسے نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں اٹھتا. میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے، میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں. رب العالمین ہے. شیاطین کیا ہے؟ ان کا رب، ان کا بنانے والا. آزمائش کے لیے وہ بھی ہے دنیا میں، ہم بھی دنیا میں ہیں، لیکن میں ان کے رب سے پناہ مانگ رہا ہوں، رب کی پناہ مانگ رہا ہوں ان کے شر سے. تو ہم کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ پورے یقین کے ساتھ، ضد کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ. تو اعوذ برب الفلق جو کہہ رہے ہو نا کہ فلق کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں. فلق کا رب، اندھیرے کے بعد جو فلق جو آتا ہے، جو ڈان جو آتا ہے جہاں سے روشنی ہوتی ہے، میں اس کے رب، میں فلق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اندھیرے ہیں لیکن اندھیروں کے بعد جو فلق جو آتا ہے، جس کے ذریعے ڈان، جس کے ذریعے جو دن شروعات ہوتی ہے، جو پہلی روشنی جو ہوتی ہے اندھیرے کے بعد، میں اس کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. کیا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. قل اعوذ برب الناس، میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. انسانوں کا رب ہے نا، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. تو میرے بھائی میری بہنیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ضد سے مانگنا چاہیے، یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. آپ پڑھ رہے ہو، زبان مانگ رہی ہے پناہ کہ دل مانگ رہا ہے پناہ. دل کیسے مانگے گا پناہ اگر آپ کو معنی ہی نہیں معلوم ہے؟ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دعا پڑھ رہے لیکن میننگ ہی نہیں معلوم ہے. میننگ معلوم کرو اور ضد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو. تمہارا رب ہے وہ، اس سے مانگو، بار بار مانگو. کئی بار وہ چاہتا ہے تم بار بار مانگو، کیونکہ یاد رکھو جب کوئی چیز مانگتے ہیں نا، یا تو اللہ وہ دے دے گا، یا تو اس برابر کوئی مشکل آنے والی تھی وہ مشکل سے بچا لے گا اللہ تمہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی شکل میں دے گا. یعنی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی. جامع ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند سے. یعنی ہر چیز میں، ہر دعا ہم مانگتے ہیں نا، تین میں سے ایک چیز ہوتی ہی ہوتی ہے، انلیس ہم یہ کریں جلد بازی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بندے کی ہر دعا قبول ہوتی سوائے وہ جب جلد بازی کرتا ہے. جلد بازی مطلب میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے نہیں دیا. کیا ہے؟ تم کون ہو؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک مالک غلام کو کہتا ہے یہ کام کر، نوکر سے کہتا ہے یہ کام کر. تم کیا سمجھ رکھے ہو؟ تم بندے ہو، بندے بن کے مانگو. بھیک مانگ رہے ہو اللہ سے کہ کمانڈ دے رہے ہو کہ میں نے مانگا ابھی تک نہیں ہوا. کیا ہو تم؟ بھیک مانگ رہے ہو تو بھیک مانگنے کے اسٹیٹس میں رہو. بھکاری ہو تم. انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو اللہ کے آگے. مطلب ایٹیٹیوڈ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا. دعا کرتے وقت ایٹیٹیوڈ ایسا ایٹیٹیوڈ سے دعا کریں گے. اللہ سے مانگ رہے ہو، رب العالمین کے سامنے محتاج، اپنے محتاج ہو، اپنی محتاجی سمجھو. تم بندے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، چیٹی جیسے بھی نہیں ہو. یہ ہماری اصلیت ہے. یہ مطلب کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ غرور. دیکھو یہ غرور ہے کہ میں نے مانگا ابھی تک اللہ نے نہیں دیا. تم ہو کون؟ وائی شوڈ اللہ گیو یو؟ تمہارا ایٹیٹیوڈ پہلے دیکھو، پہلے ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرو. سب دعائیں قبول ہوتی ہیں بندوں کی، تین میں سے ایک چیز ملتی ہے، لیکن بندہ جب جلد بازی کرتا ہے تو اس کی تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ دعا اس کی کینسل ہے اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. بھائی سمجھو میرے بھائی، اللہ پہ بھروسہ رکھو. تم بندے ہو، تمہارا مہربان رب ہے. تمہارا رب مہربان ہے، مانگے بغیر دیا. جو چاہیے تھا سب کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ بھوک دیا تو کھانا بھی دیا، پیاس دیا تو پانی بھی دیا، کپڑے چاہیے تھے وہ دیا، سب چیز دی، مانگے بغیر دیا. کیا وہ نہیں دے سکتا ہے تمہیں؟
ہاں مانگے بغیر دیا وہ نہیں دے سکتا ہے. بھروسہ تو کرو نا اس پر, اللہ پہ بھروسہ کرو, تب دے گا. ویسے دے گا جیسے وہ تمہارے لیے بہتر ہے ویسے دے گا. کبھی کبھار کوئی چیز ہم مانگ رہے نہیں دینا بہتر ہے وہ جانتا ہے, بعد میں دینا بہتر ہے وہ جانتا ہے, کیسے دینا ہے وہ جانتا ہے. اس سے مانگو, ضد سے مانگو. تو میرے بھائی دعا کرنا, یہ جو اذکار ہے نا یہ چیز کنڈیشنل ہے. باقی چیزیں یاد رکھیے کہ مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو, دل کے ساتھ مانگو, مانا سمجھ کے مانگو. ہاں یہ تمام چیزیں یاد رکھیں گے, یہ بہت ضروری ہے. اور سورہ بقرہ یاد رکھیے, ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, کہ شیطان وہ گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے. تقرأ مطلب سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے, مطلب سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جاتی ہے. آپ پریشان لگ رہے ہو, گھر میں کوئی جن جادو کی پریشانی ہے, سورہ بقرہ پڑھو, یقین کے ساتھ پڑھو. سورہ بقرہ میں سے شیاطین بھاگتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہ شیطان بھاگتا ہے اس گھر سے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. یعنی ایک بار نہیں پڑھنا ہے, پڑھی جاتی ہے. تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, یعنی کنٹینیوس پڑھو. اب آپ بولے 2.5 پارہ ہے سورہ بقرہ, کس نے کہا ایک ہی دن میں؟ پڑھی جاتی ہے نا, پڑھتے رہو. آج آدھا پڑھ لیے, کل آدھا پڑھ لیے, پورا پڑھ سکتے ہو, ویری گڈ. پورا پڑھ سکتے ہو, بہت اچھا. نہیں پڑھ سکتے ہو, آدھا جز پڑھ سکتے ہو, ایک جز پڑھ سکتے ہو, جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر سے شیطان بھاگتا ہے, الحمدللہ. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, آمن رسول والی جو آخری آیتیں ہیں نا, تو من قرأ بالآیتین من آخری سورۃ البقرہ, جو پڑھے گا آیتیں 2 آیتیں آخری سورہ بقرہ کے آخر میں سے, فی لیلۃ کفتاہ, وہ دونوں اس کے لیے کافی ہے. یعنی 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نا, آمن رسول کے بعد جو دو آیتیں ہیں نا آخری کی, وہ پڑھ لو, وہ دونوں اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. آیت الکرسی, ہاں, کیونکہ لا تقربک الشیطان حتی تصبح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. کنفرم کیا یہ بات کو, حتی تصبح, یہاں تک کہ صبح نہ ہو جائے. یعنی صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا. یہ اللہ سے مانگو, ہاں, ایمان کے ساتھ, ضد کے ساتھ, یقین کے ساتھ. اور جو رقیہ جبریل علیہ السلام نے کیا تھا کہ بسم اللہ ارقیک, کہ اللہ کے نام سے میں رقیہ کرتا ہوں, من کل شیء یؤذیک, ہر وہ چیز سے جو تجھے تکلیف پہنچا رہی ہے, ہر وہ چیز سے. من شر کل نفس او عین حاسد, ہر نفس کے شر سے, ہر حسد کرنے والے کی بری نظر کے شر سے. اللہ یشفیک, اللہ تجھے شفا دے. بسم اللہ ارقیک, میں اللہ کے نام سے رقیہ کرتا ہوں. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پیاری سی دعا جبریل علیہ السلام نے پڑھی تھی, اور ہمیں سکھایا گیا کہ ہم بھی یہ دعا پڑھیں. کہ کوئی پریشان ہے, آپ یہ دعا پڑھیے, الحمدللہ بہترین. اور سورۃ الفاتحہ, جی ہاں سورۃ الفاتحہ جو بچے کو پتا ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ, تمہیں کیا چیز نے بتائی کہ یہ رقیہ ہے. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے الرقیہ بھی ہے, یہ بہترین ہے رقیہ میں. سورۃ الفاتحہ بار بار پڑھو, میننگ کے ساتھ پڑھو, ایمان کے ساتھ پڑھو. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. جو سیدھا راستہ ہے, ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے, سمجھ میں آئے, توفیق ہو, مطلب جسم کے جو سارے اعضاء جو صحیح راستے پہ نہیں چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر قادر ہے. تو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں, اور آپ رقیہ کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ مل سکتے ہیں اپنے, ہاں جسم پہ مل سکتے ہیں. اور کسی کی موجودگی میں آپ رقیہ پڑھ رہے ہو, وہ بھی کافی ہے اس کا اثر پہنچانے کے لیے. آپ زور سے پڑھ رہے ہو تو بھی کافی ہے, خاموشی سے بھی پڑھیں, اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچہ ہے پریشان ہے, یا فلاں ہے پریشان ہے. تو ہلکی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں, سنائی دے تو اس کے اپنے فائدے ہیں, اور موجودگی میں پڑھیں یہ بھی فائدے کی چیز ہے. رقیہ کے باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں, اور سورۃ الفاتحہ الرقیہ ہے, یعنی بہترین طور پر. اور آپ دیکھیں کہ سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ اخلاص تکفیک من کل شیء, ہر چیز کے لیے تمہارے لیے کافی ہے, ہر چیز کے خلاف. تو یہ کیا ہے, اس میں فائدہ ہے, یعنی شیلڈ ہے پوری طرح سے. اور کچھ اور چیزیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کلونجی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حبۃ السودا, ہاں الحبۃ السودا شفاء من کل داء الا السام, اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت سے, سوائے موت کے. اب ہر بیماری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, ہر بیماری جب ذکر کیا, تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر بیماری میں کیا جن جادو والا علاج بھی آ سکتا ہے؟ جی ہاں آ سکتا ہے. اس کے استعمال میں کچھ اسکالرس کہتے ہیں 7 لو وغیرہ, لیکن اس کی حدیث نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے کہ شہد کے ساتھ, پانی کے ساتھ, کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. آپ کے اوپر ہے آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے من کلی داء, ہر بیماری سے,
شفا ہے تو آپ ایمان اور یقین کے ساتھ کھاؤ. جو کلونجی الحمدللہ اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے. اور زمزم ماء الزمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس چیز کے لیے پیا جائے اس چیز کے لیے ہے. تو آپ کو جن جادو کا پرابلم ہے یا کوئی ملنے والے کو ہے تو جس چیز کے لیے پیا جائے، جس چیز کے لیے پیا جائے، آپ پی رہے ہو علاج کے طور پر، اس چیز کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے. تو یعنی زمزم کا پانی اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، بعض علماء اس کے اندر سدر کے جو پتے ہوتے ہیں، بیری کے جو پتے ہوتے ہیں، جو اس کے اندر کچھ صحابہ کے سلف کے آثار ذکر کرتے ہیں، میں ان کے اندر تحقیق نہیں کر سکا، لیکن کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں تو اس لیے میں نے بات یہاں ڈالی ہے، لیکن میری خود کی اس میں تحقیق نہیں ہے، کیونکہ ابن القیم اور ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے جو یہ بات ذکر کی ہے تو میں نے ذکر کیا ہے بدر بیری کے پتے. ہاں شہد کا ذکر آتا ہے قرآن میں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقیہ اصلاً، کہ انہیں شہد دو، تو شہد میں شفا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں. اور ایک بابرکت چیز ہے جو زیتون کا تیل، اولیو آئل، ہاں اس کے لیے رقیہ کیا جا سکتا ہے، مطلب رقیہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھو گے کہ کلو زیتا ودہنوا بہ، کہ زیت کھاؤ اور اس کا جو تیل ہے اس کو استعمال کرو. تو ہمیں اس کے تیل کے استعمال کے تعلق سے ملتا ہے، وہ بابرکت پیڑ ہے زیتون کا تیل. اسی طرح حجامہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الشفاء فی ثلاثہ، کہ فی ثلاثن، 3 چیزوں میں شفا ہے. تو اس میں شرطۃ المحجم، جو حجامہ کرنے والے کا جو حجامہ ہے اس میں شفا اللہ نے رکھی ہے، اور اس کے بارے میں حدیثیں ہیں جو شفا ہے. تو شفا میں یہ بھی چیز ہے، یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی شفا ہے. تو یہ چند چیزیں میرے بھائی میری بہنیں ہم نے یہاں پر دیکھے آج کے اس کلاس میں. اور یہاں پہ ہماری یہ چیزیں ختم ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے شیطان کی ہتھ کنڈوں میں آج کی خاص کلاس کے اندر ہم نے جن، جادو کی حقیقت کے تعلق سے کئی باتیں دیکھے، علاج کے تعلق سے باتیں دیکھی، جو اصول ہے اس کے وہ اصول آپ کے سامنے رکھیں، اور جو ایکسٹریمز انسانوں میں لوگوں میں ملتے ہیں اس کے تعلق سے ایک وارننگ ملی کہ ہم ان سب دونوں ایکسٹریم میں سے کسی پر نہیں ہیں. آخر میں اب یہاں پر میں یہ کلاس کو اینڈ کرتا ہوں، وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ٹارگٹ ٹائم سے اوپر، لیکن میں یہاں سے 15 منٹ سوال و جواب لوں گا 11 بجے تک انشاءاللہ. کلاس آفیشیلی اینڈ ہو چکی ہے، جو لوگ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. باقی جو سوالات آئے ہیں میں ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ دے کر، اور جو ابھی ایسا کرتا ہوں میں ہاتھ ڈاؤن کر رہا ہوں، ابھی جو لوگوں کو سوال پوچھنا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، اور صرف 5 لوگوں کو میں لوں گا یہاں سے، باقی کچھ لوگ یہاں سے چیٹ میں جو سوال ہے وہ لے لوں گا، بس اس سے زیادہ سوال کوئی مت ڈالیں. اور اگر میں سوال لینا ہے تو جتنے ابھی سوال ہے اس کے بعد میں صرف ہاتھ ریز والوں کو موقع دوں گا اگر، اور لاسٹ 11 بجے تک کلاس نہیں، یہ ایکسٹرا سوال جواب چل رہے ہیں. تو رقیہ کی آیتیں کیا ہے؟ رقیہ کی کوئی فکس آیتیں نہیں ہے. ہاں ایک منٹ، السلام میں موقع دوں گا، رکیے میں پہلے چیٹ کے سوال لے لیتا ہوں. رقیہ کی آیتیں کیا ہے؟ رقیہ کی کوئی فکس آیتیں نہیں ہے، وہی تو بات سمجھا رہا تھا میں اتنی دیر تک. ہاں بعض کی فضیلت ہمیں ملتی ہے، سورۃ الفاتحہ، 3 قل، ہاں سورہ بقرہ، یہ سب سورہ بقرہ پورا پڑھنا، یا پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یا آیت الکرسی، تو خاص فضیلت ملتی ہے. رقیہ میں اللہ کے نام پڑھ سکتے ہیں، عدد نمبر نہیں طے کر کے، نمبر فکس کر کے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نمبر فکس کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں یہ ملتا ہے کہ 7 چیزیں ہیں جو ہمیں کوئی بھی عبادت کے اندر فکس نہیں کرنا چاہیے. تو نمبرز فکس کیے بغیر ایسے ہی آپ کوئی اللہ کا نام پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں، اللہ کو کسی نام سے پکارنا چاہتے پکار کے آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیے میں فرسٹ 3 کو میں نے موقع دیا ہے، پلیز انمیوٹ کریں، آپ اپنا سوال شارٹ میں پوچھیں انشاءاللہ. جی صرف موضوع پر پوچھیے جو موضوع ہم آج ڈسکس کیا. جی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس بہن، کے اثرات ہو جائیں جنات کے، تو ہم کیسے محسوس کریں گے کہ اس کے اوپر جنات کی اثرات ہے یا کوئی اور بیماری ہے؟ دیکھیے سوال کیا ہے کہ جنات کے اثر ہے یا کون سی بیماری ہے، کوئی بیماری ہے وہ کیسے پتا چلے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں فزیکل جو طور پر، جو جسمی طور پر جو بیماریاں ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ کیا بیماری ہے، کیا ٹریٹمنٹ ہے، اس کے علاج کرنا ہے. تو جس طرح سے لوگ ڈائریکٹلی جن جادو سمجھ کر کے اسی کا علاج کرنے لگتے ہیں اور اصل جو چیز ہے وہ نہیں جانتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. تو جیسے ایسے کیسز ہم لوگوں کو ملتے ہیں، ایسے لوگ جن کو سائیکیٹرک کوئی پرابلم تھا، مینٹل طور پہ پرابلم تھا، کئی لوگوں کو ایسے جینیٹکلی پرابلم تھا، اب وہ جن جادو کی علاج وغیرہ میں لگے ہوئے تھے سالوں سال تک، پھر جس دن انہوں نے سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کیا، دوا کھائے، دوا کھاتے ہیں نارمل رہتے ہیں، زندگی نارمل کٹ رہی ہے، اور اس سے پہلے
ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, ہر چیز میں یہ سوچ رہے تھے کہ جن جادو کا ہی معاملہ ہوتا ہے. ایسی کئی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ اینگل سب دیکھنا چاہیے. اور ہاں, آپ ساتھ ساتھ میں ذکر و اذکار پڑھ لیجیے, کوئی بہت مشکل چیز تو نہیں کرنی ہے, کوئی ہمیں پہاڑ پہ تو نہیں جانا ہے. رقیہ وغیرہ ٹریٹمنٹ ہے وہ ساتھ ساتھ میں بھی آپ کر سکتے ہیں, اپنی باقی کی لائف کے ساتھ میں کر سکتے ہیں, اور جو ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی جن کا بھی معاملہ ہو تو آپ رقیہ اور ذکر و اذکار بھی پڑھ رہے ہیں, اور ساتھ میں اس کی طبی علاج, میڈیکل علاج وہ بھی کر رہے ہیں, سائیکیٹرک کوئی ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں. ہاں انشاءاللہ. نیکسٹ سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میری 2 سوال آپ سے تھیں کہ جو یہ پیر مرید جو ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, شرک کرنے پر آمادہ کرتے ہیں, حالانکہ وہ بت پرستی تو نہیں کراتے لیکن شرک کرنے پر ہی بولتے ہیں, تو وہ لوگ کیا کاہن کی گنتی میں آتے ہیں؟ اور اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان سے نجات پانے کا طریقہ کیا؟ جب وہ لوگ اس کے اندر کوئی خبریں دے رہے ہوتے ہیں, فیوچر کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں, آگے کی چیزیں غیبیات میں سے, اور جو اکثر ان میں سے ہوتے ہیں جو ان کا دعویٰ ہوتا ہے الگ الگ, اور ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو شرک کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں, تو وہ کاہن نہیں ہیں لیکن شرک کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن جادو کے علاج کے ٹاپک میں ان کے اندر ایسی کوئی نہ کوئی پرابلم ملتا ہے, یا تو ان کے پاس خود ہی بولتے ہیں سامنے سے ہمارے پاس تو موکل جن ہے, یعنی کہ وہ تو سامنے سے بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس جن ہے جو ہم سے ٹچ میں ہے, جو ہم سے بات کرتا ہے وغیرہ, تو وہ تو کلیئر کٹ کاہن ہوئے. یا کوئی غیبیات کی خبریں دے رہے ہیں, یا کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ, تمہارے گھر میں یہ پرابلم ہے, مجھے پتا ہے. کیسے معلوم پڑا؟ تو کاہن کی کئی نشانیاں ہوتی پہچاننے کے لیے. لیکن سمجھنے والی بات سمپل یہ ہے کہ اگر کوئی شرک کرنے والا ہے تو آگے آپ اس کے پاس کیوں جائیں گے اس طرح کی چیز کے لیے؟ ہاں کوئی شرک کرنے والا لیکن میڈیکل ڈاکٹر ہے, میں اس سے میڈیکل ڈاکٹر کے طور پہ ایڈوائس لینے جا رہا ہوں, اس کی شرک کی بات سیکھنے نہیں جا رہا ہوں. جب غیب کی اور دین کی چیز اگر ہے یا علاج وغیرہ کی چیز ہے تو اس میں سوال نہیں اٹھتا کہ کوئی شرک کرنے والے, بدعت کرنے والے کے پاس جائے کہ ان کے پاس علاج ہے. اگر لوگ 50 لوگ بول دیں کہ وہ علاج کرتے ہیں پھر بھی نہیں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی تو امتحان ہے, آزمائش ہے, اور ان کو چاہیے کہ ہمارا ایمان خراب کرنا ہے. ہمارا ایمان عقیدہ خراب ہو گیا کامیاب, ان کا مقصد حاصل ہو گیا, تو دور دور سے کیسے پہچاننا ہے؟ آدمی اپنے ایمان کو بچائے گا تو پھر بچ جائے گا اللہ کی مدد سے. ہاں جی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, یہ اللہ کی آزمائش میں اور یہ جادو کے فرق میں اپن کیسا معلوم کر سکتے کہ یہ آزمائش ہے پھر جادو کا اثر ہے؟ اور دوسری ایک منٹ مجھے بتائیے, جادو آزمائش نہیں ہوگا کیا جادو آزمائش نہیں ہو سکتا ہے؟ یہی سوال تھا میرا, کیا جادو پہ گزرنا وہ بھی آزمائش ہے؟ جادو بھی آزمائش ہے, بیماری بھی آزمائش ہے. ہاں بہت سی قسم کی آزمائش ہوتی ہے, جو بھی ہوگا آزمائش ہوگی. سائیکیٹرک پرابلم بھی آزمائش ہے, جسمی پرابلم بھی آزمائش ہے, تو سب آزمائش تو سب کچھ ہے. لیکن آپ کا سوال مین یہ ہے کہ فرق کیسے معلوم پڑے گا کہ ان کو سائیکیٹرک پرابلم ہے, سائیکولوجیکل پرابلم ہے, جسمی پرابلم ہے؟ ڈائگنوسس سے پتہ چلے گا, الگ الگ فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ریفر کرنا پڑے گا. ہاں, اور کبھی کبھار ساری چیزیں ہیلتھ رپورٹس وغیرہ دیکھی جائے گی, سب چیز نارمل آ رہی ہے, سب چیز ہو رہی ہے, تو ساتھ ساتھ میں آپ رقیہ تو کر ہی سکتے ہو کہ اگر وہ کچھ ہوگا تو بھی علاج ہو جائے. سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بیٹھ کے بہت زیادہ لمبا چوڑا جو لوگ سوچتے ہیں نا, ابھی جن جادو کا اثر آ گیا, ابھی زندگی برباد ہو گئی, مطلب جتنا سوچتے ہیں اتنا شیطان کو مضبوط بناتے ہیں. وہ بیٹھ کے سوچنا نہیں ہے. آپ اپنا علاج کرو, ڈاکٹر کا علاج کرو, سائیکیٹرسٹ کا علاج کرو, XYZ ABCD سب کرو, اور ساتھ ساتھ میں رقیہ بھی پڑھو, ذکر و اذکار بھی کرو. ہاں اس کے ذریعے اگر ہے تو جو بھی ہو جائے گا علاج, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو, اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو رہا ہے. کیونکہ کبھی کبھار کچھ چیزوں میں آخرت کا فائدہ بھی ہوتا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے آپ سب نے, وہ حدیث کون سی جو ایک حبشی خاتون جن کے بارے میں ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتے ہیں کہ یہ کیا میں تمہیں جنت کی عورت بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا بتاؤ. کہا کہ یہ جو عورت ہے نا, یہ جو خاتون ہے جو حبشیہ, ہاں جو حبشی, بولے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اسے مرگی کے حملے آتے تھے, مرگی کا اٹیک. ہاں مرگی, اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے, مرگی کا اٹیک بھی آ رہا تھا. تو اس کو مرگی کا حملہ آتا ہے, اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے دے اس پرابلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تمہیں شفا دے دے, اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا اور اگر تم چاہو تو تم اس پہ صبر کرو, اور اس پر صبر کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت دے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں صبر کروں گی, بس آپ اللہ سے اتنی دعا کریں کہ میرا حجاب جو ہے وہ چیز میں بالمفہوم بتا رہا ہوں وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کی. اب یہ حدیث تو مشہور ہے, اس کی ایک سند میں یہ الفاظ ہے کہ اسے جو مرگی کا حملہ آتا تھا من السحر, جادو کی وجہ سے. سبحان اللہ.
کتنا پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے. کیا پتا چلا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جادو کی وجہ سے کوئی ایسی تکلیف آ رہی ہے اور اس پر صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے. اب کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں جن جادو کے میٹر میں، اور سب کچھ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے، پریشان ہے پھر بھی. تو مومن کے لیے تو کوئی چیز بری ہے ہی نہیں، آپ صبر کرو. وہاں پہ وہ خاتون کی مثال دیکھیے کہ انہیں تو آپشن ملا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تمہیں شفا دے دے، اور تم چاہو تو اس پہ صبر کرو اور اس پہ صبر کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت دے گا. پتا چلا کہ یہ چیز اگر کسی کی رہ بھی گئی تو کوئی بہت بڑا پرابلم آفت نہیں آ گئی. دنیا چھوٹی سی ہے، جیسے انگلی سمندر میں ڈبائے، اور آخرت ہمیشہ کی ہے. تو اگر یہاں پر کسی کے لیے اللہ نے لکھا ہے اور اس کی پریشانی نہیں جا رہی ہے، اگر نہیں جا رہی ہے، آپ شفا کی کوشش کرو، آپ کوشش کرو کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ. لیکن اگر پھر بھی اللہ نے لکھا ہے تو صبر کرو. وہ بھی کوئی چیز مومن کے لیے بری نہیں ہوتی، اس کے گناہ معاف ہوں گے، مومن کے لیے کچھ برا نہیں ہوتا ہے. یہ میں بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ اس میں صبر کھو بیٹھتے ہیں اور پھر گناہوں کی طرف چلے آتے ہیں، کفر کی طرف چلے آتے ہیں، شرک کی طرف چلے آتے ہیں. جی کیا موکل مطلب صحیح بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ایسا کوئی رہتا ہے نا. آپ بتاؤ بہن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ میں ہے، یہاں پہ 313 ہے، وہاں پہ 1000 ہے، اور اس سے پہلے سورہ جن نازل ہو چکی ہے. سورہ جن میں آ چکا ہے کہ اتنے سارے مومن جنہوں نے سنا، قرآن کو سنا، ایمان لائے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگے ان جنوں کی مدد مانگے کہ آ جاؤ تم لوگ سب بھی لڑنے آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہمارے مومن بھائی کھڑے ہیں، انسان کھڑے ہیں، تم جن بھی آ جاؤ. تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مثال نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی مدد مانگی. اور جو جنوں کی مدد مانگنا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو مومن جن ہے کہ کافر جن ہے، دھوکہ تو بہت ہوتا ہے اس میں. آپ دیکھ تو نہیں سکتے ان کو، جیسے یہاں پہ دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی یہ مومن مسلمان دکھ رہے ہیں، یہ نہیں دکھ رہے ہیں مسلمان، کم سے کم دکھنے کی بات. وہاں تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تو پورے ان کے محتاج ہو جاتے وہ لوگ. پھر کون سی ٹریک پہ جاتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک بھائی ملے تھے، اچھے خاصے صحیح توحید والے بھائی تھے، لیکن وہ ٹریک بدل کر کے پتہ نہیں کہاں کیسے گمراہ بھٹک گئے. تو میں ان سے بات کیا، میں نے پھر انہوں نے باتوں میں مجھے ایک بات بولے کہ ایک کام کرو، تمہیں جنوں کو دیکھنے کا ہے، میں تمہیں جنوں کو دکھاؤں گا. تم کیا کرو، 100 بار آیت الکرسی پڑھو، 100 بار. ٹھیک ہے؟ اب آیت الکرسی پڑھنا ملتا ہے، 100 بار کا نمبر ہے نا، یہ نئی چیز تھی. آیت الکرسی پڑھو، اچھی چیز ہے. 100 بار کا نمبر کہاں سے آیا؟ 101 کیوں نہیں، 99 کیوں نہیں، 100 کس نے تمہیں بولا؟ یہ بدعت تھی. وہ مجھ سے ایک بدعت کرانا چاہتے تھے اور بدلے میں بول رہے تھے تمہیں جنوں کی دنیا دکھاؤں گا، جن دکھاؤں گا. سمجھنا ہے نا، یہ سب بہت بڑے فراڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ آہستہ آہستہ لے کر کے ایسے بھٹکاتے ہیں نا کہ وہی انسان جو ہے نا، بنگالی بابا لوگوں کے کیس آپ نے دیکھا ہوگا، انسانوں کی بلی چڑھائے، بچے کی بلی چڑھائے. سٹیپ بائی سٹیپ لے کر جن جو ہوتے ہیں نا، انسانوں کو ایسے بدترین گمراہ کرتے ہیں نا. اسی لیے یہ چال میں کبھی پھنسنے کا ہی نہیں. کچھ ضرورت ہے انسان کے سے مان لو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ ہے. یہ جنوں کی دنیا سے فراڈ میں پڑنے کا ہی نہیں. یہ جنوں کی دنیا ہمارے لیے ان کے ساتھ نہیں، ہمیں ان سے من استمتعتم جو ہے نا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے. ہمیں کچھ بھی فائدہ اٹھانا، اس کو برا بتایا گیا نا وہاں پہ. ہم اپنا کام سے کام رکھیں گے نا اللہ کی مدد سے، اللہ کافی ہے بندوں کے لیے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. شاید میرے گھر میں مطلب ہو گیا تھا، جن کا مسئلہ ہو گیا تھا گھر کی بچی پر. تو ایک حکیم کے پاس گئے، وہ مطلب بہت اچھا سب اسلامی توحید پر، ہم لوگ مطلب بہت مانتے ہیں توحید کو، بہت ڈر رہے تھے کہ ہم لوگوں سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. لیکن وہ موکل کے ذریعے سے بولے کہ صحیح موکل ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے نا، وہ موکل وغیرہ کی وجہ سے جب وہ چھوٹتے ہیں نا، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ کسٹمر کو نہیں چھوڑتے ہیں. جو جن و شیاطین جو ہوتے ہیں نا، کسٹمر کو نہیں چھوڑتے. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا توکل، قرآن و سنت، بدعات سے بچنا، دعائیں اللہ تعالیٰ سے، ذکر و اذکار، رقیہ، یہ سب سے تعلق جوڑیے. تو وجہ اور علاج آپ کا یہ پڑھنا بنا، آپ کا صحیح ایمان بنا، نہ کہ وہ غلط طریقہ. زندگی آزمائش کی جگہ ہے. ہاں تو اصل وجہ جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کا خود کا ایمان اور تقویٰ توکل بنتا ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ غلط لوگ بھی اچھا کام کر جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا، احد کی جنگ میں ایک ایسا شخص تھا جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور اس نے لڑتے لڑتے بہت، یعنی ایسے بھی چند لوگوں کو اس نے احد کی جنگ کے اندر مارا تھا، جہاں پہ مسلمانوں کو بظاہراً اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ایک شکست دی. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر یہ آدمی لڑتے لڑتے اس نے ایسے چند لوگوں کو مارا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جہنم جانے والا ہے، حالانکہ مسلمانوں میں سے لڑ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، بعد میں ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑتے لڑتے جب زخمی ہو گیا نا، تو اس نے اپنے آپ کو ہی مار دیا، اور مرنے سے پہلے کہا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا تھا،
تو کبھی کبھار کوئی ایسے فاسق فاجر کے ذریعے بھی اللہ دین کی مدد لے لیتا ہے. تو کبھی کوئی بری چیز کے ذریعے بھی اچھا رزلٹ آ جائے، لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن وہ چنگل میں ہوتا ہے آدمی، کیسے اللہ نے بچا لیا. کسٹمر تو تھے تم، ہاں، لیکن کیسے بچا لیا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، ہم اس کے ذریعے ہی دیکھ کے سمجھیں گے چیزوں کو. جو قرآن و سنت کے حساب سے صحیح وہ صحیح، جو قرآن و سنت کے حساب سے غلط وہ غلط. چلیے، یہ بہت آزمائش کا موضوع ہے، اس میں ہم سب کو صحیح بات سمجھنا بہت ضروری ہے. چلیے میرے بھائی میری بہنیں، یہ یہاں پہ یہ موضوع ختم ہوتا ہے آج کے لیے. اگلے ہفتے میں شیطان کے دوسرے 3 ہتھ کنڈے بتاؤں گا. جو چالیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں شیطان کی چالیں، تو اگلے ہفتے ہم دوسری چالیں سیکھنے والے ہیں. ابھی تک ہم الحمدللہ جتنی کلاسز ہم نے کی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ایک بڑا سلیبس کور کریں، اور اس موضوع پر اسکالرس کی کئی کتابیں ہیں جو شیطان کی چالیں انہوں نے ایکسپوز کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے، شیطان کی ہتھ کنڈوں سے اللہ ہم سب کو حفاظت کرے. حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، ہم اس کی مدد طلب کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلی کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.